چوتھی فصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ ان کی ولادت کے وقت نے ان کی فطرت کی پاکیزگی ظاہر کر دی۔ ان کی ابتدا بھی پاک اور ان کا اختتام بھی پاک۔ اس دن اہل فارس جان گئے کہ انہیں تنبیہ کر دی گئی ہے سختیوں اور سزاؤں کے آنے کی۔ کسریٰ کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، کسریٰ کے ساتھیوں کی جماعت کی طرح جو دوبارہ اکٹھے نہ کیے جا سکے، اور اہل فارس کے آتش کدہ کی آگ بجھتے ہوئے سانس لے رہی تھی افسوس کرتے ہوئے۔ ان اہل فارس پر اور نہر چشموں کو بھول گئی تھی غم و غصہ کی وجہ سے، اور اہل ساوا اپنی جھیل کے خشک ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور پیاس میں اس جھیل پر آنے والا غصے کی حالت میں واپس لوٹتا تھا، گویا کہ آگ میں وہ تری پیدا ہو گئی جو پانی میں ہوتی ہے غم کی وجہ سے، اور پانی میں آگ کی سی خاصیت پیدا ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ جنات ندا یعنی چیخ و پکار کر رہے تھے اور انوار پھیل رہے تھے، اور حق ظاہر ہو رہا تھا الفاظ و معنی سے۔ کفار اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، بس خوشخبریوں کے اعلان سنائی نہ دینے اور ڈرانے والی بجلیوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھیں، حالانکہ سب قوموں کو ان کے نجومیوں اور کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا راہ حق سے ہٹا ہوا دین برقرار نہیں رہ سکے گا، اور اس بات کے باوجود کہ انہوں نے آسمان پر ٹوٹے ہوئے ستارے دیکھ لیے تھے، جیسا کہ زمین پر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ وحی کے راستے سے بھاگنے لگے شیاطین ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ بھاگنے میں وہ گویا ابراہ کی جنگجوؤں کی طرح تھے، یا اس لشکر کفار کی طرح تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کنکریاں ماری گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح کرتی کنکریوں کو ہتھیلیوں سے یوں پھینکا جیسے تسبیح کرنے والے یونس علیہ السلام کو نکال پھینکا گیا تھا نگلنے والی مچھلی کے پیٹ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔